کچھ دن پہلے جو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے انہوں نے ہڑتال شروع کر دی، اور جب ہڑتال شروع کی تو اس سے جو مریض ہیں ان کی مشکلات میں بہت اضافہ ہوا، اور کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جن میں کہ کچھ مریضوں کی جان چلی گئی اور جو ہڑتالی ڈاکٹر تھے ان کو رحم نہیں آیا۔ مریضوں کے لواحقین ان ڈاکٹروں کے بارے میں کیا کہتے رہے، ذرا سنیے۔ انہاں دی سنتاں دے مکمل انہاں دی بند کر کے انہاں دی سنتاں کو بلاک کر کے تو سٹیمپڈ نہ ملک دی کام کر سکتے نہ کسی غیر ملک دا کام کر سکن۔ ہڑتال جو ہے نا یہ تو ڈاکٹروں کی تو نہیں نہ ہونی چاہیے، کیونکہ ادھر کتنے مریض ادھر آئے ہیں، کچھ جڑے نا دا بہت ہو گئے، مریض در بدر ہو رہے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی چیک نہیں کرتا، اور آگے سے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں بے تحاشا۔ اس وقت تو ظاہر ہے کہ جو مظلوم ہے وہ تو پاکستان کی عوام ہے، اور خاص طور پہ غریب طبقہ۔ آپ دیکھیں کہ ایون مڈل کلاس، آپ میرے جیسے لوگ بھی پرائیویٹ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ہم پبلک ہاسپٹلز بھی نہیں جاتے۔ پبلک ہاسپٹلز میں وہی لوگ جاتے ہیں، کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جو غریب طبقہ ہے تو سب سے مظلوم تو وہ لوگ ہیں، اور ان کی اس پریشانی کا جو سبب ہے ڈاکٹرز کی، میں سمجھتی ہوں بے حسی ہے پروفیشنل حوالے سے۔ ڈاکٹرز کے بھی اوپر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بھی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے پروفیشن، ان کا خاص طور پہ ڈاکٹرز کا پروفیشن، کیونکہ وہ انسانی جان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ان کا اپنا ایک حلف ہوتا ہے۔ ان کے تعلیم پہ، ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ پاکستان کا ٹیکس پیئر 25 لاکھ تک ہم خرچ کرتے ہیں، تو ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ پورے ہمارے سماج کے اندر سے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ حامد بھائی، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، اور فرزانہ بی بی کے لیے میں اس لیے ذرا بات مجھے تفصیل سے بتانی پڑے گی کہ کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ ہم نے کوئی خوشی سے اقدام نہیں اٹھایا، یہ ہمارے بچے ہیں اور اس ملک کا سرمایہ ہے، لیکن یہ ایک روایت بن گئی ہے وائڈیا کے دوستوں کی کہ ہر 2-3 بعد یہ ایک ٹریڈیشنلی ہڑتال کرتے ہیں اور اس کے بعد مریضوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کو یہ 2 ہڑتال کریں گے، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں 150 بے گناہ جو ہیں وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ اپنے ڈاکٹرز کمیونٹی کی چند لوگوں کو بچانے کے لیے ہڑتال کریں گے۔ اس طرح یہ 2 ماہ سے ہمارے ان سے مذاکرات چل رہے تھے، اور جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے صرف سروس سٹرکچر، یہ صرف سروس سٹرکچر نہیں ہے، میں آپ کو لسٹ بنا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمیں ڈیمانڈ دی تھی تاکہ پوری قوم کو پتہ لگے کہ یہ ڈیمانڈز کیا تھی۔ انہوں نے ہم سے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس مانگا تھا، ٹیچنگ الاؤنس، نان پریکٹسنگ الاؤنس، یہ 6-6, 7-7, 7-7 ارب روپے کے امپیکٹ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رسک الاؤنس، ایمرجنسی الاؤنس، سینئر پوسٹ الاؤنس، کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس، ہاؤس جاب، پی جے ٹریننگ کے اعزازیوں میں اضافہ، نئی گاڑیاں، نئے گھر، پی او ایل، ڈرائیور، یہ 300 ارب کا امپیکٹ تھا جو ہمیں انہوں نے 2 ماہ پہلے ڈیمانڈ دی تھی۔ ہمیں ان کے ساتھ طویل میٹنگز کی، ان کی منتیں کی، ان کی درخواستیں کی۔ آخر کار 8 دن پہلے یہ میں صرف 1 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ اتنی طویل میٹنگ ہیں کہ میں اس کو شاید میرے لیے بتانا ممکن ہی ہے تھوڑے وقت میں۔ تو یہ لوگ 22 ارب روپیہ مانگ رہے تھے۔ میں آپ کو تھوڑے فگرز بتانا چاہوں گا کہ 2008 اور 2012 میں حکومت پنجاب 8 ارب تنخواہوں پہ دے رہی تھی 2008 میں، آج 2012 میں 24 ارب روپیہ دے رہی ہے۔ ہیلتھ بجٹ 2007 سے آج ہم 6 گنا انہانس کر چکے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے فگرز پہ ڈینائی کریں۔ 4 نئے میڈیکل کالج، ٹیچنگ ہاسپٹلز، ہزاروں ڈاکٹروں کو ریکروٹ کیا گیا ہے، اور آج ایک ڈاکٹر کی تنخواہ میرے پاس موجود ہے 55,000، 60,000، 70,000، اور جو ہم نے اخبارات میں اشتہارات دیے ہیں، آپ رحیم یار خان کے الاؤنس دیکھیں، آپ بھالپور کے الاؤنس دیکھیں، ریموٹ ایریاز کے الاؤنس دیکھیں، پھر ان کے جو آٹونومس ہاسپٹلز ہیں ان کے شیئرز ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ان کی قابل ذہانیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حکومت پنجاب اپنی کیپیسٹی کے مطابق تمام اور محکموں سے، تمام 7ویں اسکیل کے افسروں سے ان کو ماشاءاللہ ڈبل تنخواہ دے رہی ہے۔ آپ کل کے اگلے واقعے کو صاف کا اور لاحقہ لگائے بغیر تو علیحدہ نہیں کر سکتے نا۔ 13 دن سے جو او پی ڈیز بند کی جا رہی تھی، جو ڈاکٹر کام کرنے جاتے تھے ان کے دروازے بند کیے جا رہے تھے، میسج پہ ان کو تھریٹس کیا جا رہا تھا، پرنسپل کو، ایمبیسیز کو تھریٹس کیا جا رہا تھا، اور لاکھوں مریض، لاکھوں غریب، لاکھوں بچے اور بوڑھے بزرگ مائیں معذور جو ہسپتالوں میں آتے تھے 30-50 روپے کرایہ خرچ کے تو تپتی دھوپوں میں آ کے وہ آتے تھے، اور ان کو علاج آگے سے نہیں ملتا تھا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، دیکھیں آخری دن جب یہ ریڈ ہوئی ہے کل، اس سے 1 دن پہلے آخر کار وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام پرنسپلز بلائے، ٹیچرز بلائے، پروفیسرز بلائے، ان کو کہا کہ ان کو سمجھاؤ یار، ہم 2 ماہ سے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ ٹیچرز ہم سے وقت لے کے گئے، پورا دن ان کے ساتھ بیٹھ کے، پورا دن ٹیچرز ان کے ساتھ بیٹھ رہے، جو ان کے ٹیچر ہیں، جو ان کے استاد ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہڑتال کو کال آف کر دو۔ ہم ایلڈرز کے ساتھ بیٹھ کے، پی ایم اے کے ساتھ بیٹھ کے، ٹی ایم اے کے ساتھ بیٹھ کے، وائی ڈی اے کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں گے۔ انہوں نے کلیئر کہا کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ارب روپے کی وہ آپ پوری کریں گے، نہیں کریں گے۔ میرے پاس میسج موجود ہیں ان کے لوگوں کے جو کیا ہے کہ مریض جائیں بھاڑ میں، مریض مرتے ہیں تو مر جائیں، ہم اپنی ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ معاشرہ پڑھے لکھے لوگ ہیں معاشرے کے،
لیکن یہ سب لوگ جو الفاظ ادا کرتے ہیں اتنے پڑھے لکھے لوگ اپنے سینئرز کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں، کیا یہ تعلیم اور تربیت ہے؟ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دوست جب او پی ڈیز بند کرتے ہیں، جب ایک مریض کی جان خطرے میں ڈالتے ہیں اور یہ سوچے سمجھے بغیر اگر ان کا کچھ سکا ماں بہن بھائی بیٹا ہو تو کیا یہ ایسی حرکت کریں گے؟ تیسری بات، امین حفیظ صاحب نے جو بات کی ہے، ایک تو میں بتانا چاہوں گا کہ لاہور کے ہاسپٹل صبح ہم نے سارے ہسپتال پھرے ہیں، دوپہر تک پھرتے رہے ہیں، سر او پی ڈیز چل رہی ہیں، نئے ڈاکٹرز جوائن کر رہے ہیں، ہمارے پاس 2200 ڈاکٹرز ہیں پبلک سروس کمیشن سے جو جوائن کر رہے ہیں، پاک فوج کے ساتھ سوشل سیکورٹی کے ڈاکٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر اور جو بچیاں 450 ہمیں پبلک سروس سے ملی تھی وہ بھی جوائن کر رہی ہیں، ہسپتالوں کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ معاملہ بھی حل ہونا چاہیے، میری اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، یہ معاملہ تو حل ہو سکتا تھا، یہ ہڑتال کے بغیر بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن ہر جگہ پیسہ اور اس کی ڈیمانڈ کرنی اور یہ بھی دیکھنا کہ صوبہ ریاست یا ملک جو ہے اس کو افورڈ کر سکتا۔ ابھی تو ڈاکٹر ہارون صاحب کہہ رہے ہیں آپ سروس سٹرکچر پہ مذاکرات کر لیں، پیسوں کی بات تو کر ہی نہیں رہے۔ حامد بھائی سروس سٹرکچر جو ہے نا یہ اتنا دو لفظ نہیں ہے، میں وہ بھی آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ ان دوستوں کا موقف ہے کہ آپ گریڈ 18 میں انڈکٹ کریں ڈاکٹر کو اور جتنے ڈاکٹرز ہیں ان کو ایک گریڈ ترقی کر دیں۔ ہم ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ پنجاب میں بے شمار محکمے ہیں، ویٹرنری ڈاکٹرز بھی ہیں اور محکموں کے ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، ایم بی ایز ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسرز، پی ایچ ڈی لوگ ہیں۔ اگر ہم صرف آپ کو گریڈ 18 میں انڈکٹ کریں گے تو پھر تمام محکمے کل کو پروٹیسٹ کریں گے اور شور کریں گے۔ ہم ان کو یہ آفرز کر رہے تھے کہ جو 17، 18ویں، 19 اور 20ویں اور 21ویں گریڈ کی پوسٹیں بھی حکومت پنجاب نے پہلی دفعہ کریٹ کی ہیں پروفیسرز کے لیے، ہم ان کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو آپ کا بیک لاگ ہے پچھلا، کیونکہ ہم بات بتاؤں کہ 6 ماہ میں 1600 ڈاکٹرز کو پروموٹ کیا اور ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کا یہ طریقہ کہ آپ ہاسپٹلس کو بند کر دیں، آپ تھریٹس کریں اپنے سینئر پروفیسرز کو، کام سے روکیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ینگ ڈاکٹرز اور پنجاب حکومت کے درمیان جو محاذرائی ہے، نقصان مریضوں کا ہو رہا ہے۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب، اب وقفے سے پہلے ڈاکٹر ہارون صاحب جو ینگ ڈاکٹرز کے نمائندے ہیں، چیئرمین ہیں ان کی جنرل کونسل کے، انہوں نے کہا جی کہ ہم سروس سٹرکچر پہ پنجاب گورنمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ میں دوبارہ آپ سے سوال کروں گا، وہ تیار ہیں؟ کیا آپ بھی تیار ہیں کہ نہیں؟ حامد بھائی، ہم نے کبھی بھی مذاکرات کا راستہ بند نہیں کیا، ان کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح، چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا، چونکہ ڈاکٹر صاحب کبھی مذاکرات میں شریک نہیں ہوئے، اور جو 2 شریک ہوئے ہیں اگر وہ یہاں پہ سامنے بیٹھے ہوتے تو وہ اس بات کی گواہی دیتے۔ دوسری بات یہ کہ جو بڑے ہسپتال ہیں ان پہ لوڈ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے ڈاکٹرز وہاں پہ شفٹ کیے ہیں۔ ہم ابھی آج کا دن انتظار کر رہے ہیں، اسینشیل سروس ایکٹ لاگو کر دیا گیا ہے، جو بہن بھائی ڈاکٹر ظاہر ہے وہ سرکاری ملازم ہیں اور ڈیوٹی پہ نہیں آئیں گے، ظاہر ان کی پھر ریپلیسمنٹ کی جائے گی، اور 2200 لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز ہمارے پاس پبلک سروس کمیشن سے ویٹنگ میں ہیں، ان کو فوری طور پہ جوائن کر لیا جائے گا اور جو کمی ہوگی اس کو پورا کر لیا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پنجاب حکومت جو ہے وہ 58 ارب روپیہ غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں خرچ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تنخواہیں، پیٹرول کا خرچہ، گاڑیوں کا خرچہ اور بلز کا خرچہ، صرف 16 ارب روپے ہے جو ہم پورے پنجاب میں فری ڈائلسس پہ، ادویات پہ اور جو فری آپریشن ہوتے ہیں غریبوں کے اس پہ خرچ رہی ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 58 ارب ایک طرف اور 16 ارب ایک طرف، اور سال میں 2 دفعہ تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ پچھلے سال 15,000 پروفیشنل الاؤنس بڑھایا گیا ہے، بجٹ میں 15-20% بڑھایا گیا ہے۔ ہم جو غریب مریض ہیں اس کے بجٹ بڑھانے پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا۔ اب تنخواہوں کا کتنا بڑھانا ہم نے؟ تنخواہیں جو ہے باقی 17واں اسکیل کے افسر تو لیتے ہیں 30-32 ہزار، اور ماشاءاللہ جو ہمارے 17ویں اسکیل کے بہن بھائی ہیں وہ 50-55-60 ہزار روپیہ لیتے ہیں۔